ناظرین، بحیرہ عرب میں امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کے ساتھ کیا ہوا پر گزری کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ خبریں سن رہے ہیں، ان خبروں کی اصل خبر کیا ہے؟ یہ خبریں نہیں ہیں صحیح، ان کے پیچھے جو اصل خبر ہے وہ میں آپ کو دوں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی آڑ میں اصل میں منصوبہ کیا ہے، اور جیرڈ کشنر کیوں ان مذاکرات کا حصہ ہے، ان سب تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ان مذاکرات کی بات، اور پھر میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں گا آج ابراہم لنکن جو بہت بڑا بحری بیڑا ہے، جو امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے، سمندر کی طاقت ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا ہے دراصل؟ یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ حقیقت ہے یا اس حقیقت کے پیچھے اصل حقیقت ہے؟ تو وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اس میں بھی آپ کی دلچسپی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں، اور ہر بندے کے زبان پر یہ اور ذہن میں یہ سوال ہے کہ بھئی 5000 لڑاکا طیارے لے کر آ گیا اور کوئی درجن بھر اس ابراہم لنکن کی حفاظت کے لیے، میں نے اپنے ایک پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ درجن بھر چھوٹے بحری بیڑے آئے ہوئے ہیں تاکہ اس کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کے ارد گرد ایک حصار باندھنے کے لیے ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے ان چھوٹے بحری بیڑوں سے، اور پھر یہ کہ عمان کا اڈا ہو یا وہ ڈیگو گارشیا ہو یا وہ جرمن ایئر بیسز ہوں یا وہ یو کے، وہاں پہ تیار کھڑے ہیں، اور کتنا اسلحہ جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ لایا گیا ہے، اتنی بڑی نقل و حمل کی گئی ہے، اتنی بڑی حرکت کی گئی ہے، اور اس جہاز کو کہاں سے بلایا؟ فلپائن سے بلایا، اور اپنے دوست فلپائن کو امریکہ نے دھوکہ دیا اور اس کو اکیلا چھوڑ دیا کہ وہ بے شک چائنا کے رحم و کرم پہ آ جائے۔ چائنا نے ابھی کیا کرنا ہے، وہ تو چائنا کے اپنے ڈیزائن ہیں، لیکن اس کو تو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہاں یہ جہاز کھڑا تھا اس کی حفاظت کے لیے، اور یہ اس فلپائن کے ساتھ اور جاپان کے ساتھ اس کے معاہدے ہیں، یہ اس کا حصہ تھا۔ یہ تو امریکہ ہمیشہ کرتا ہے، جو اس پہ اعتبار کرتا ہے اس کو وہ دھوکہ دیتا ہے، تو وہ ادھر لایا گیا۔ اتنی بڑی موومنٹ ہوئی اور پھر اچانک مذاکرات پہ آ گئے۔ تو میں نے آپ کو اس کے پیچھے یہ بتایا تھا پہلے کہ مذاکرات کی اصل وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے، پہلی بات یہ مذاکرات خود اپنے نام سے کرنا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایٹمی پروگرام کوئی ایشو نہیں ہے فی الحال۔ سو فار ایران نے کوئی ایٹمی بم نہیں بنایا، ایٹمی بم بنانے کے قریب ضرور تھا جب اس پہ حملے کیے گئے۔ اب اس کی کہانی کبھی کھلے گی تو کھلے گی کہ وہ حملے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، میرا تو سوال ہے اس پہ۔ میں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ وہ تباہ نہیں کر سکا امریکہ، اس کی کیپیسٹی شاید نہیں ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ پوری کوشش کی، تباہی نہیں ہوئی۔ اب وہ کس پوزیشن پہ ہے ان کا پروگرام، لیکن وہ فائل ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں عراقچی صاحب کہ آئیں جی ٹھیک ہے، اسی پہ بات ہوگی تو آئیں، ہم سائن کر دیتے ہیں کہ ہم بم نہیں بنا رہے، ایٹم بم ہم نہیں بنا رہے۔ تو اتنی اوپن بات جو ہے یہ امریکہ کو نہیں پتا، تو پھر امریکہ مذاکرات کس پہ کر رہا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہ ہی وہ اگلی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بیلسٹک میزائل جو ہے اس پروگرام سے وہ پیچھے ہٹے، پھر یہ کہ وہ یمن کے حوثیز اور باقیوں کو مدد کرنے کی سے پیچھے ہٹ جائے۔ اب تو مدد ہو ہی نہیں رہی، تو سوال ہی کوئی نہیں ہے نا کہ یہ اس سے پیچھے ہٹے یا اس سے پیچھے ہٹے۔ بیلسٹک میزائل بہرحال ایران کا بہت مضبوط ہے پروگرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے پیچھے ہٹنا کیا ہٹنا ہے؟ ایران خود میزائل اس لیول کے، جس لیول سے اس امریکہ کو خطرہ ہے، وہ خود نہیں بنا رہا۔ چھوٹے لیول کے میزائل ضرور وہ بنا رہا ہے، لیکن وہ زیادہ میزائل تو خریدتا ہے، لاتا ہے، اس کو ملتے ہیں، روس دیتا ہے، چائنا دیتا ہے، شمالی کوریا دیتا ہے۔ اصل ایشو ہے چین۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں چین کی وجہ سے ایک وہاں پہ وہ اڑا ہوا ہے۔ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ ایران چین سے دور ہٹ جائے، اور وہ اس کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ ترغیب دے گا ان مذاکرات میں کہ یہ ہم یہ کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کو یہ رعایت دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن آپ چین کو نکال باہر کریں، چین سے اپنا جو اسٹریٹجک معاہدہ اس کو ختم کریں، لا تعلقی کریں، اعلانیہ کریں یا نہ کریں، عملاً کریں۔ اعلانیہ تو وہ مذاکرات میں یہ بات ہے ہی نہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مذاکرات میں اعلانیہ بات جو ہے وہ تو دوسری 2 باتیں ہیں، 3 باتیں جو میں نے آپ کو سب لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لاطینی امریکہ ہے، وہاں پہ بھی امریکہ، جو لیٹن امریکہ جہاں پہ وینزویلا ہے اور باقی کنٹریز ہیں، وہاں پہ بھی اصل میں امریکہ کا مسئلہ یہی ہے، وہ ہے چین۔ وہاں پہ بھی چین نے جا کے
تو ایک کمیونسٹ بلاک بنانے کی کوشش کی تھی. کمیونسٹ بلاک کمیونسٹ کے اس طرح کا کمیونزم نہیں جو پرانے زمانوں میں تھا، یعنی کہ چائنا کو عام طور پہ کمیونسٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ چینی بلاک کہہ لیں چلیں اس کو. اب ایران کے ساتھ اس کے جس طریقے سے تعلقات ہیں اور جتنے گہرے ہو چکے ہیں، جتنے گہرے اس کے تعلقات، اور جس سے ابھی تک ایران جو ہے وہ سانس لے رہا ہے، وہ چین کی وجہ سے لے رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ ایران سے دور ہٹ جائے. اور پھر جب دور ہٹ جائے ایران جو ہے وہ چین سے دور ہٹ جائے گا، پھر اس کو وہ پھر جیسے مرضی ملیا میٹ کر دے، مسل دے، جو بھی کرے. یہ ہے اصل پرابلم. اور اصل پرابلم ایران پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی اصل پرابلم جو ہے وہ چین ہی ہے. تو اس لیے وہ اس کو دور کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیرڈ کشنر، اس کا جو داماد ہے ٹرمپ کا، جو یہودی ہے، جو نیتن یاہو کا دوست ہے، یہودیوں کا یار ہے، وہ ان مذاکرات میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مذاکرات کروائے. سمجھ میں آتا ہے اسرائیل تو کسی صورت مذاکرات نہیں چاہتا. اسرائیل تو ہر صورت ایران کے ساتھ جنگ چاہتا ہے، کیونکہ اس کی بقا اور اس کا نیریٹو بھی یہی ہے نا. وہ بیچتا کیا ہے اپنے لوگوں کو اور پوری کمیونٹی کو کہ میں ایران میرا دشمن ہے. وہ ایک دشمن اس نے بنا کے کھڑا کیا ہوا اپنے سامنے. اب اگر وہ اپنے دشمن کو بھول جائے اور اس سے مذاکرات کرنے لگ جائے تو اس کی تو ساری کی ساری جو ایک جنگی قوت بنی ہوئی ہے ختم ہو جائے گی. لوگ اسے ڈرنا چھوڑ دیں گے. اصل بات یہ ہے کہ کشنر بھی اسی لیے بیٹھا ہوا ہے کہ چائنا کو ایک دفعہ ہٹائیں پھر ہم دیکھ لیں اب جنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی. چلیں اب اس پہ آتے ہیں نا. یہ تو آ گیا اصل وجہ چائنا سے ایران دور نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ کبھی نہیں مانے گا وہ. اب جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، اب سوال یہاں پہ آ گیا. جناب جنگ اگر ہوئی بھی تو دیر بعد ہوگی. ان کا اصل پلان یہ ہے کہ ایران کو معاشی طور پہ اتنا توڑ دو، اتنا خراب کر دو، اتنا تباہ کر دو کہ ایران جو ہے نا وہ اپنے اندر ہی اپنے گر جائے. ہمیں اس کو گرانے کی کوشش یا جنگ نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ بھی میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیوں وہ جنگ کیوں نہیں کرنا چاہ رہا. اور اس کے لیے وہ اس کی معاشی حالت کو اس نے جس طریقے سے ایران کا جو کرنسی ہے اس کو اس نے تباہ کر دیا ہے. اب 15 لاکھ 16 لاکھ $1 اس کی کرنسی کا ہے. تو وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے. ایک تو انہوں نے یہ پلان کیا، اس کے لیے نعت کا بند کیا ہوا ہے ہر طرح سے. روپے ان کی کرنسی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جو علیحدگی پسند قوتیں ہیں ان کو ہوا دی جائے اور وہ پھر اندر سے اپنا کام کریں. دراصل میں بہت پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اصل مقصد ہے ایران کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دینا. یہ امریکہ کے لیے قابل عمل اور قابل قبول جو انہوں نے پلان بنا کے رکھا ہوا وہ یہ تقسیم ہو جائے گا. ایک حصہ بے شک اسی رجیم کے پاس رہ جائے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. 2 حصے جو ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے جو اسرائیل کی طرف ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا. جو اس طرف ہے بغیر اس کے، خاص طور پہ یہ جو ہمارے سیستان اور اس طرف یہ جو غریب علاقہ ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، جی جو لے گا جس طرح سے افغانستان جی رہا ہے. افغانستان پہ طالبان مسلط کر دیے، ساری پلاننگز ہیں. ایک حصہ جو ہے بشک کسی رجیم کے پاس رہ جائے، کوئی فرق نہیں ہے. کیا ہو جائے گا اس سے؟ اگر وہ جنگ چاہتا ہے، اگر اس سے جنگ وہ کرے گا ایران کے ساتھ تو اس کو مہنگی پڑے گی. اس لیے کہ اس وقت تک ایران متحد ہے. سو فار ایران متحد ہے، اس میں تقسیم موجود نہیں ہے. علیحدگی پسند جو ہیں وہ اس وقت تک کوئی قوت نہیں پکڑ سکے. علیحدگی پسندوں کی ایک اور سٹوری میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، وہ ہمارے ریلیٹڈ ہے، وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں اگلے دوسرے ویلاگ میں. اب وہ چاہتا ہے کہ یہ اس طریقے سے ایران جو ہے وہ اندر سے تقسیم ہو، کمزور ہو اور ٹوٹ جائے. لیکن اگر وہ موجودہ متحدہ ایران کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے کہ اس کو اتنے بڑے حملے کا خطرہ ہے. اس سے یہ خوف ہے کہ روس، چین اور ایران مل کر اس کو شکست نہ دے دیں. دیکھیں سوچیں آپ، اگر اس کے 2 میزائل ابراہم لنکن کے اوپر جا کے لگتے ہیں تو ٹرمپ کی پوری جو اس کی جتنی اب تک کی جو کوششیں ہیں وہ غلط ہیں، صحیح ہیں امریکہ کے لیے، وہ ساری ضائع ہو جائیں گی. اس کی مواخذہ ہوگا وہاں پہ،
وہ مڈ ٹرم الیکشن ہارے گا اور امریکہ کی ساری ساکھ زمین پہ سمندر برد ہو جائے گی۔ آج بھی یہی ہوا ہے جو میں آج آپ کو اصل خبر دے رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے، یہ جو ابھی خبریں چل رہی ہیں کہ ایرانی ڈرون آئے اور ان کو امریکیوں نے مار گرایا اور کئی کلومیٹر دور مار گرایا۔ اور بھائی کئی کلومیٹر دور، کتنے کلومیٹر دور یہ تو بتائیں؟ جو ان کا ابراہم لنکن ہے وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کسی اور سمندر میں کھڑا ہے، بحیرہ عرب میں کھڑا ہے نا، تو کئی کلومیٹر دور سے ان کو کیسے مار دیا بھائی؟ ایسا نہیں ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ ابراہم لنکن نے اپنی تھوڑی سی موومنٹ کی، ایرانیوں نے اس پہ اپنے ڈرون اور میزائل بھیجے تو انہوں نے دوڑ لگائی ہے۔ یہ ابراہم لنکن بچا ہے، اس نے اپنے آپ کو بچایا ہے، یہ بھاگا ہے وہاں سے، یہ بحری بیڑا پیٹھ موڑ کے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا پورے سارے کے سارے ڈیفنس سسٹم جو ہیں وہ آن کیے اور ان ڈرونز کو روکا اور اس کو بچایا۔ اب اس میں نقصان کی اطلاعات ہیں لیکن ابراہم لنکن کو نقصان نہیں ہے، کسی چھوٹے بیڑے کو نقصان کی اطلاعات ہیں، تو وہ تو ابھی امریکن سامنے نہیں آنے دیں گے، لیکن وہ دوسری سائیڈ سے نکل آئیں گی، وہ بھی میں آپ کو خبر دوں گا۔ اصل خبر یہ ہے کہ وہ ڈرون ابراہم لنکن کی طرف آئے تھے، اس کو بچاتے ہوئے اس بحری بیڑے کو انہوں نے بحری بیڑے کا رخ موڑا اور جلدی سے اس ایریے سے دور ہوئے، کیونکہ یہ ایران نے وارننگ دی ہوئی تھی کہ اگر وہ خلیج فارس کے پانیوں میں داخل ہوگا تو اس پر میزائل اٹیک ہوگا۔ تو انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، انہوں نے ساتھ ہی اپنے ڈرون بھیجے اور میزائل بھی بھیجے۔ اب وہ ٹھیک ہے کہ ابراہم لنکن جو ہے اس کو وہ ٹچ نہیں کر سکے، لیکن نقصان رستے میں ہوا ہے اور ابراہم لنکن کو وہ رستہ، وہ پانی، وہ علاقہ چھوڑنا پڑا ہے، وہ اب دور ہو گیا اس سے۔ یہ ہے اصل سٹوری۔ یہ امریکن جو ہیں یہ بڑی طے در طے چیزیں چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے میں اور فریم میں رکھا جائے۔ تو اصل بات یہ تھی، اور دوسری بات یہ کہ ایران نے ساتھ یہ بھی کہا ہے، وہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی یورینیم جو ہے نا وہ جب معاہدہ ہو جائے گا تو یورینیم اٹھا کے روس لے جائے یا کوئی ملک لے جائے، تو انہوں نے بڑا دو ٹوک آج کہہ دیا ہے، شام خانی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یورینیم ادھر ہی رہے گا، ہم اس کو بم نہیں بنا رہے، یورینیم ادھر ہی رہے گا، اور وہ اپنا پروگرام بھی بند نہیں کریں گے، یہ بھی معاہدہ نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے جی ہم اپنے انرجی کے، اپنی توانائی کے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، بم نہیں بنائیں گے۔ تو یہ اصل میں یہ ہے اندرونی اور اصل کہانیاں، باقی یہ ان کی آپ سنتے رہیں، میں آپ کو اچھی کہانیاں اور اصل کہانیاں بتاتا رہوں گا۔ اجازت دیجیے۔